کی افادیت لوگوں پر ہم پر ظاہر ہو تاکہ ہم ان قیمتی خزانوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سرزمین گنگو تاریخی سرزمین ہے۔ حضرت مولانا عبد النبی صاحب گنگوہی، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی، حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی اور بھی بہت سے اکابر، اور آخر میں سید الطائفہ علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو سنت اور بدعت میں امتیاز کا عظیم کارنامہ انجام دلایا ان کے ذریعے سے، یہ بے مثال کارنامہ ہے۔ اور یہ وہ فقیہ النفس شخصیت ہے جس نے سنت اور بدعت میں امتیاز قائم کرنا، سنت کو بدعت سے نکھارنے کا کام جو انجام دیا ہے، یہ واحد وہ شخصیت ہے۔ باقی علماء کرام ان کے متبع ہیں۔ اس سے پہلے سلوک و تصوف کی لائن سے بہت سارے اکابر گزرے ہیں، لیکن ان کے یہاں کچھ نہ کچھ سلوک و معرفت اور طریقت کے عنوان سے کچھ ایسے کام اور ایسے رسم و رواج ہوتے تھے جن کی شریعت اسلامی میں یا تو دلیل نہیں ہوتی تھی یا وہ صریح طور پر بدعت تھے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے سنت کو بدعت سے نکھارا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرزمین گنگو میں جو بڑے بڑے اہل اللہ کے قبریں ہیں، مزارات ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ بدعات اور بدعات کے آثار پائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس عظیم شخصیت کے مزار کی قبر کو آج بھی بدعات کی خوبو سے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ دیگر اکابر کی طرح یہاں بھی رسم و رواج اور عرس وغیرہ ہونا شروع ہو جائے، لیکن تکوینی طور پر اللہ نے وہاں کچھ ایسا انتظام کر دیا کہ اس کا سد باب ہو گیا، اور اب اس کے بظاہر احتمالات نہیں ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس سرزمین گنگوہ کی جو اکابر ہیں وہ بڑی ہی اونچی شخصیات ہیں، اہل معرفت ہیں، اور ان کے فیوض و برکات پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، پورا عالم ان سے مستفید ہو رہا ہے۔ ہمارے محترم دوست مفتی خالد سیف اللہ صاحب مدظلہ ہم درس ساتھی ہیں ہمارے، لیکن صلاح، تقوی، شرافت، یہ شریف ابن شریف ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس وقت ہی سے ان کے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی، اور زمانے طالب علمی میں بارہا ان کے در دولت پہ حاضری بھی ہوئی۔ ان کے والد مرحوم حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خصوصیات پر مولانا ناظم صاحب نے بہت کچھ گفتگو فرمائی، واقعتاً وہ عجیب و غریب شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سب طرح کا کام نہیں لیتا۔ قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصیات میں سے یہ بڑی خصوصیت تھی کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم کی خاص نسبت ان کو ملی تھی کہ طلبہ، متعلقین، ماتحتوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور انتہائی محبت کا برتاؤ رکھتے تھے، اور ہر شخص اپنی بات، اپنی ضرورت ان سے رکھتا تھا، اور وہ اس کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور سے طلبہ کے دل و دماغ میں تو یہ تصور ہوتا تھا کہ حضرت ہمارے باپ ہیں، اور باپ سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ جتنے علماء یہاں سے پڑھ کر کے گئے ہیں، میرے تجربے میں، میرے ساتھیوں میں، جیسے مثلا مولانا سلمان صاحب بجنوری ہیں، مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب ہیں، مفتی ریاست علی صاحب ہیں ہاپوڑ کے، ان سب حضرات کا، اور بھی کشمیر کے کچھ علماء، ان سب حضرات کے یہی تصورات رہے ہیں، اور یہی ان کے تأثرات رہے ہیں کہ حضرت قاری شریف صاحب واقعتاً ایک باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کرے گا، جو
جو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مہمانان رسول سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے ان کو چاہتے تھے۔ یہ حضرت ان بزرگوں کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں، جن کا ذکر حضرت مولانا ناظم صاحب نے کیا، ان کی ایک آپ بیتی ہے، اور آپ بیتی کیا ہے؟ وہ تو جگ بیتی ہے۔ نام آپ بیتی ہے لیکن وہ جگ بیتی ہے۔ دین اسلام، عالم اسلام، ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ علم اور علماء کی تاریخ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم، مثالی طالب علم کیسے بنتا ہے، اس کے متعلق بہترین ہدایات موجود ہیں۔ ایک معلم، مثالی معلم کیسے بن سکتا ہے، اس کے متعلق بہترین ہدایات موجود ہیں۔ ایک ادارہ کامیاب ادارہ کیوں کر ہو سکتا ہے، ادارے کا نظام کیسے کامیاب ہوگا، اس کے متعلق بہترین گائیڈ لائن اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک سالک طریقت سلوک کے منازل کیسے طے کرے، سلوک و معرفت کے تعلق سے بہترین رہنمائیاں موجود ہیں۔ تو یہ کتاب تو ایک انسائکلوپیڈیا کہیے، ایک 2 جلدوں کی کتاب، ایک موسوعہ کہہ سکتے ہیں آپ، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ میں حضرات علماء سے، مدرسین سے، طلباء سے، سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا موقع ملنے پر مطالعہ کریں، اور اب جب آپ مطالعہ کریں گے، جو لوگ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں